بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اجوف، اسم فاعل، مفعول۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم اجوف کے قواعد کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم فاعل میں جاری ہونے والا قاعدہ اور اس کے ساتھ اسم فاعل اور مفعول کی گردانیں پڑھیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور معمول کے مطابق مثالوں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ قرآن پاک کی آیات کے چند ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم۔ دوسرا ہے اصحاب الجنت هم الفائزون۔ تیسرا نسقیکم مما لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور چوتھا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سب سے پہلے تو ہم ان آیات کے اندر ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے یا ہمارے آج کے اس سبق کا محل بحث ہے۔ سب سے پہلے جملے کے اندر القائلین، دوسرے جملے کے اندر الفائزون، تیسرے جملے کے اندر سائغن اور چوتھے جملے کے اندر خائنۃ۔ ان چاروں الفاظ سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تمام الفاظ اس میں فاعل کا صیغہ ہیں، چونکہ یہ اس میں فاعل کے وزن پر آئے ہیں۔ فاعل اور اس کی جمع ہوتی ہے فاعلون۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں قائلین، یہ اصل میں قائلون تھا، فائزون، سائغن، خائنۃ۔ تو ان کا جو وزن ہے وہ تو اس میں فاعل والا ہے، لیکن ان الفاظ کے اندر اور صحیح ابواب سے آنے والا اسم فاعل، ان کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم صحیح کے باب سے اسم فاعل بناتے ہیں تو اس فعل کا جو مادہ ہوتا ہے، جو اصل حروف ہوتے ہیں، وہ تمام حروف اس کے اسم فاعل میں پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نصر ینصر کا مطلب ہے مدد کرنا، اس کا اسم فاعل ہے ناصر۔ اب نون صاد را، یہ تینوں حروف تو اصل مادہ کے ہیں، الف اس میں زائد آیا ہے۔ اب اگر ہم ان الفاظ کے اندر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور سائغن میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو اس کے حروف ہیں وہ سین، واو اور غین ہیں، یہ اس کے مصدر کے حروف ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصدر کے تینوں حروف وہ نہیں پائے جا رہے اس میں فاعل کے اندر، بلکہ سین اور غین تو پائے جا رہے ہیں، واو نہیں پایا جا رہا، اس کی جگہ پر حمزہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قائلین ہے کہ اصل میں اس کے حروف ہیں قاف، واو اور لام، لیکن ہمیں تو واو کہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی جگہ پر حمزہ نظر آ رہا ہے۔ الفائزون کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ حمزہ نظر آ رہا ہے، لیکن اصل جو حرف ہے واو وہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے آخری یعلم خائنۃ الاعین، یہاں پر بھی ہمیں بجائے واو کے حمزہ نظر آ رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان صیغوں کے اندر، اسم فاعل کے ان کلمات کے اندر اصل حروف کیوں نہیں پائے جا رہے؟ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے، اور آج کا ہمارا قاعدہ اسی سے متعلق ہوگا۔ اسکرین پہ آپ کے سامنے قاعدہ موجود ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ جو واو اور یا مکسور اسم فاعل کے عین کلمہ کی جگہ الف زائد کے بعد واقع ہو، اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو یا اس کا فعل مستعمل نہ ہو تو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے۔ یعنی جو واو اور یا مکسور ہو اور اس میں فاعل کے عین کلمہ کی جگہ اور فاعل کے اندر جو الف زائد استعمال ہوتا ہے اس کے بعد واقع ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ اس کا جو اصل فعل ہے اس میں کوئی قاعدہ جاری ہوا ہو، کوئی تعلیل ہوئی ہو، یا پھر اس کا فعل مستعمل نہ ہو، تو ہم اس واو اور یا کو حمزہ سے تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ۔
ابھی قاعدہ کو سمجھنے اور پڑھ لینے کے بعد لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور اس پہ اس قاعدے کو جاری کرتے ہیں۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، القائلین یہ حالت جر ہے، یعنی کسرہ کی حالت میں اس کو یوں لکھا جاتا ہے، وگرنہ اصل میں ہے القائلون، القائلون جمع ہے قائلن کی۔ اب قائلن کے اندر حمزہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر واو یا مکسور ہو اور وہ عین کلمہ کے اندر اس میں فاعل میں موجود ہو اور فاعل کا جو الف زائد ہوتا ہے اس کے بعد واقع ہو اور اس کا جو فعل ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہو، کوئی قاعدہ جاری ہوا ہو، تو ہم اس واو اور یا کو تبدیل کر کے حمزہ میں لے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں قاولن، یہاں پر عین کلمہ میں واو مکسورہ پائی جا رہی ہے اور اس سے قبل الف زائد ہے اس میں فاعل کا، اور قال یقولو کے اندر تعلیل بھی ہوئی ہے۔ تو جب تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو ہم نے اس قاولن کو قائلن کے اندر تبدیل کر دیا اس قاعدہ کی وجہ سے جو ہم نے ابھی قبل ہی پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اصحاب الجنت هم الفائزون، فائزون جمع ہے فائزن کی، اور فائزن اصل میں ہے فاوزن۔ اب دیکھیں واو مکسورہ ہے، ما قبل الف زائد ہے اور اس کا جو فعل ہے اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو ہم نے وہی قاعدہ جاری کیا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہم نے واو کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے ہے سائغن، اصل میں ہے ساوغن، اور پھر ہم نے ان تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین بھی اصل میں یعلم خاونۃ الاعین، ہم نے اس لیے اس کو حمزہ میں تبدیل کیا کہ اس واو مکسورہ سے پہلے الف زائد آیا ہے اور اس کا جو فعل ہے اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، تو یہ تمام شرائط پائی جا رہی تھیں جو سابقہ قاعدے کے اندر ہم نے پڑھی ہیں، تو ہم نے اس بنا پر اس قاعدہ کو اس کے اندر جاری کر دیا۔ تو امید ہے قاعدہ بھی سمجھ آیا ہوگا آپ کو، اور اس کے ساتھ مثالوں سے بھی آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اس میں فاعل کی گردان کی طرف۔ معمول کے مطابق یہاں تینوں گردانیں آپ کے سامنے موجود ہیں، واوی بھی، یائی بھی، اور ایسا واوی جس کے ماضی کے اندر عین کلمہ مکسور ہو اس کی گردان بھی موجود ہے۔ تینوں گردانیں پڑھ دیتا ہوں۔ قائلون، قائلانی، قائلون، قائلتن، قائلتان، قائلاتن، بائع، بائعان، بائعون، بائعۃ، بائعتان، بائعات، خائف، خائفان، خائفون، خائفۃ، خائفتان، خائفات۔ تو یہ تھی ہماری گردان اس میں فاعل سے متعلق۔ ہمارا جو موضوع تھا اس کے اندر اس میں فاعل کے ساتھ اس میں مفعول بھی لکھا ہوا تھا، تو اب ہم اس میں مفعول کی بحث کی طرف بڑھتے ہیں، اور چونکہ اس میں مفعول میں جو قواعد جاری ہوئے ہیں وہ قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان کو مثالوں سے سمجھ چکے ہیں، یہاں پر صرف اس قاعدہ کو دہرا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس میں مفعول کی گردان پڑھ کے ہم اپنی مشق کی طرف بڑھیں گے۔ مقول، مبیع، مخوف، یہ تینوں وزن ہیں اس میں مفعول کے، صیغے ہیں اس میں مفعول کے۔ اصل میں مقبول، مبیوع، مخوف تھا، واو یا متحرک ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے، تو ہم نے اس واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دی، یہ قاعدہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو صیغے تھے وہ یہ صورت اختیار کر گئے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ دو دو ساکن ہر صیغہ کے اندر جمع ہو گئے، اور پھر واو یا اجتماعی ساکنین سے گر گئے، یعنی یہ جو واو ہے یا ہے یہ اس دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے گر گئے، تو ہمارے پاس صیغہ مقول، مخوف ہو گیا۔ پھر مبوع میں ایک اور قاعدہ جاری ہوا،
ضمہ کو کسرہ سے بدلا تاکہ واوی اور یائی میں فرق ہو جائے. مبیعن ہوا. اب واو ساکن ماقبل مکسور اس کو یا سے بدلا تو مبیعن ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا طریقہ اس میں مفعول کو بنانے کا. یہ قاعدے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر چونکہ یہ قاعدہ اس میں مفعول میں جاری ہو رہا تھا تو اس کو راسخ ذہن میں کرنے کے لیے اور ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے یہاں پر ایک بار پھر آپ کے سامنے اس قاعدہ کو لکھ دیا گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس میں مفعول کی گردان کی طرف. گردان معمول کے مطابق تینوں قسم کے افعال کی موجود ہے. گردان پڑھ دیتا ہوں. مقول، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات. مبیع، مبیعان، مبیعون، مبیعۃ، مبیعتان، مبیعات. مخوف، مخوفان، مخوفون، مخوفۃ، مخوفتان، مخوفات. تو یہ تھی مکمل گردان اس میں مفعول سے. چونکہ مفعول کے قاعدے جیسے پہلے بھی عرض کی ہے ان کی مشق اور ان کی مثالیں اور ان قاعدوں کو ہم پہلے سے اچھے طریقے سے جان چکے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم نے اس میں مفعول کی مثالیں بھی ذکر نہیں کی اور نہ ہی مشق میں اس کا سوال ذکر کیا. اس میں فاعل کی جو مشق ہے اس کے اندر چونکہ نیا قاعدہ جاری ہوا ہے تو آئیے اس مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سبق ختم کرتے ہیں. مثالیں قاعدہ قائلون. جملے پڑھ دیتا ہوں. آپ نے اس کے اندر قائلون قاعدے کو جاری شدہ دیکھنا ہے اور علت تلاش کرنی ہے کہ قاعدہ کیوں جاری ہوا. حیات المرء ظل زائل اذا ساد احد بماله فكن سائدا بأدبك اذا حاد حائد عن الحق فارشده دعوت الضيوف الى المائدة استدعى المدير الفائزين وشكرهم دخلت ضمن قائمة المحتاجين. تو چند مثالیں ہیں. اس کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے. آپ نے نوٹ کرنا ہے کہاں پر قاعدہ جاری ہوا اور کیوں قاعدہ یہاں پر جاری ہوا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.